آپ علیہ وآلہ السلام نے ارشاد فرمایا احلت لی الغنائم، احلت لی الغنائم، اللہ رب العالمین نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ آپ ذہن میں رکھیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے جتنے نبی گزرے، جتنے رسول گزرے، جنہیں جہاد کا حکم دیا جاتا تھا، جہاد کرتے تھے، جتنی غنیمتیں ملتی تھیں ان کو ایک میدان میں رکھا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور وہ ان غنیمتوں کو کھا جاتی تھی۔ کسی نبی کی امت کے لیے، کسی رسول کی امت کے لیے اللہ رب العالمین نے غنیمتوں کو حلال نہیں کیا۔ غنیمتیں حلال ہوئی ہیں تو مصطفیٰ کریم کے صدقے آپ کی امت کے لیے حلال ہوئی ہیں۔ وہ جو ہے آپ کی بات میری سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہاں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ غنیمتیں اس امت کے لیے حلال ہیں، غنیمتیں اس امت کے لیے، غنیمتیں اس امت کے لیے حلال ہیں۔ ایک طبقہ ہمارے اندر ایسا بھی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب غنیمتوں کی حلت کا فیصلہ حضور کی جانب سے کیا گیا تو معاذ اللہ اس فیصلے میں حضور کو غلطی ہوئی۔ جی حضور کو معاذ اللہ اس فیصلے میں خطا ہو گئی۔ یہ ایک طبقہ ہے، آپ جانتے ہیں، جو اس وقت ہر طرف جو ہے افتراق اور انتشار کی فضا کو گرم کیے ہوئے ہے، جن کی زبانوں سے نہ حضور کا خاندان محفوظ، جن کی زبانوں سے نہ صحابہ محفوظ، نہ آل بیت کرام محفوظ، نہ اللہ کے نبی محفوظ۔ کبھی کسی امتی سے آپ نے یہ سنا کہ نبی کو نبی مانے، اس نبی کا کلمہ پڑھے اور اس کے بعد کہے نبی سے غلطی ہو گئی؟ یا تو نہ مانے، نہ مانے، نہ مانے تو اور بات ہے، مانے پھر غلطی مانے، مانے پھر خطا پہ مانے، ایسا امتی آپ نے پچھلی امتوں میں نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں پر پردے ڈالنے کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبیوں سے نہیں، حضور سید الانبیاء رحمت عالم، جان عالم، سرور عالم، سید کائنات، سرور دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے غلطی ہوئی، معاذ اللہ من ذالک، غنیمتوں کے مسئلے میں غلطی ہو گئی، تو میں رب نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کسی نشست میں۔ ہمارا ارادہ تھا چند دن پہلے، لیکن جو حالیہ بارشوں نے حالات بگاڑ دیے، حالات بگڑ گئے، اس وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ مؤخر ہو گیا۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ غلطی تھی، غنیمتوں کا حلال ہونا، معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اجتہادی خطا تھی، تو رب کو چاہیے تھا کہ رب فرماتا حبیب پیارے یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی خطا ہے، لہٰذا یہ غنیمتیں حلال نہیں ہیں۔ اللہ غلط کاموں کی اجازت تو نہیں دیتا، نہیں یہ دیتا ہے جی؟ غلط کام کی رب اجازت دے گا؟ غلطی پہ برقرار رکھے گا؟ اللہ نے برقرار رکھا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، رب خود فرما رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، میرا حلال نہیں، فرمایا حَلَالًا طَيِّبًا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو غنیمتیں تمہیں ملی انہیں کھاؤ، حلال سمجھ کے کھاؤ، طیب سمجھ کے کھاؤ، اس لیے کہ پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی۔ جس نبی نے جہاد کیا، جس رسول نے جہاد کیا، امت نے جو غنیمتیں حاصل کی وہ جمع کر کے رکھ دیتے تھے، ان کے لیے حلال نہیں تھی۔ لیکن ان غنیمتوں کے بارے میں فیصلہ مصطفیٰ نے کیا ہے۔ جب فیصلہ مصطفیٰ نے کیا ہے، مصطفیٰ کا رب مصطفیٰ کے فیصلے کو ٹالے گا نہیں۔ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ رب کریم نے، مصطفیٰ کے رب نے تمہارے لیے حلال فرما دی ہے، طیب فرما دی ہے۔ مصطفیٰ کے فیصلے پر رب کریم نے ہمیشہ کے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا، حضور کا فیصلہ ہوا۔ اور آپ میں سے اکثر طلباء اس بات کو سمجھ جائیں گے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احلت لیل غنائم، احلت لیل غنائم، احلت لیل غنائم۔ غنیمتیں تو ساری امت کے لیے حلال ہیں۔ حضور یہ کیوں کہہ رہے ہو احلت لیل غنائم، غنیمتیں میرے لیے حلال ہیں؟ غنیمتیں تو سب کے لیے حلال کر دی گئی، امت محمدیہ میں سے سب کے لیے غنیمتیں حلال، لیکن حضور کہہ رہے ہو احلت لیل غنائم، غنیمتیں میرے لیے حلال۔ غور کریں، اس کو سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو لام تعلیل کا بنے گا کہ پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی، پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی، پچھلے نبی جہاد کرتے تھے، ان کی امتوں کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھی۔ غنیمتوں کی حلت کا سبب بنا ہوں تو میں بنا ہوں۔ وحلت لیل غنائم، حلال تمہارے لیے بھی ہے لیکن تمہاری وجہ سے نہیں ہے، میری وجہ سے۔ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا، اللہ کی وحی نہیں آئی تھی، رب نے وحی نہیں اتاری تھی، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ یہ غنیمتیں حلال ہے۔ جب ہم نے فیصلہ کر دیا احلت لیل غنائم، رب کریم کے دربار میں ہمارے فیصلے کی قدر کی گئی، ہم نے فیصلہ کیا، اللہ رب العالمین نے ہمارے فیصلے کو برقرار رکھا اور ہماری برکت سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے غنیمتیں حلال ہو گئی۔ رب کریم تعریفیں فرمائے، فیصلے کو برقرار رکھے۔ حضور فرمائے کہ یہ سارا میری وجہ سے ہوا ہے، تمہارے لیے تو ہونی ہی نہیں تھی غنیمتیں حلال۔ تم سے طاقتور لوگ پہلے گزر چکے ہیں، تم سے قداور لوگ گزر چکے ہیں، تم سے بڑے جنگجو گزر چکے ہیں، لیکن ان کے لیے غنیمتیں حلال نہیں ہوئی، تمہیں رب کریم نے حلال کر دی۔ کیوں؟ احلت لی، احلت لی، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، میرے غلاموں اس کی وجہ میں ہوں، میرے غلاموں، میرے امتیوں اس کی وجہ میں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے میرے فیصلے کی وجہ سے، میری برکت سے، میرے حکم کی وجہ سے میں نے حکم کر دیا، اللہ رب العالمین نے میرے حکم کو برقرار رکھا، میرے فیصلے کو برقرار رکھا، میرے اتحاد کو برقرار رکھا اور اس کی برکت سے قیامت تک کے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بات کرنے والے دو طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جن کی نیتوں پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، علماء متقدمین میں سے، وہ اس کی تعویل نہیں کر سکے، تو انہوں نے اس قسم کی باتیں کر دی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، عالم کو بچانے کے لیے نبی کی بے ادبی نہ کرے، عالم کو بچانے کے لیے نبی کی بے ادبی کرنے والا سمجھدار نہیں، احمق ہے، بیوقوف ہے، نادان ہے۔ بھئی میرا عالم بچ جائے، عالم کے جملے بچ جائے تاکہ عالم پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اب عالم نے بات وہ کی ہے، اس کی بات مانے تو نبی پہ بات بنتی ہے، نبی پہ بات بنتی ہے۔ تو عالم کی بات کو بچانے کے لیے نبی پر اعتراض کرنے والے، بتائیے ایسے لوگوں کو سمجھدار کون کہیں گے؟ یہ سمجھداری ہے کہ عالم بچ جائے نبی نہ بچے؟ سمجھداری یہ ہے کہ عالم پر اعتراض آتا ہے تو آتا رہے، نبی پر اعتراض کبھی نہ آئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ایک راوی نے روایت کر دیا کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے۔ وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، ایک راوی نے روایت کر دیا۔ جب یہ حدیث امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ تفسیر کبیر میں آج بھی موجود ہے، آپ نے کہا
کہ ہم راوی کو جھوٹا مان لیں گے، ابراہیم کو جھوٹا نہیں مانیں گے۔ راوی کو سچا مانے تو خلیل الرحمان کو جھوٹا ماننا پڑتا ہے، اور اگر خلیل الرحمان کی عصمت کی بات کریں تو راوی کو جھوٹا ماننا پڑتا ہے۔ ہم اہل علم کی، اہل ایمان کی ہم بے ادبی نہیں کرنا چاہتے، لیکن کسی کی عظمت و شان نبیوں کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے سارے لوگ پیچھے ہیں۔ بڑا مقام ہے تو رب کے نبیوں کو مقام ہے۔ ہماری بنیادی نظریات کا یہ حصہ ہے کہ ولی بڑے سے بڑا بن جائے تو نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں پوری کائنات کے ولی مل کر ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد کا حصہ ہے۔ عقیدہ تحاویہ وغیرہ ان کتابوں کے اندر اس کی تصریح موجود ہے۔ ساری کائنات کے ولی مل جائیں، ایک نبی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے خدا کے بندو، تم چند ایک علماء کو، چند گنتی کے علماء کو بچانے کے لیے تم نبیوں کی جانب خطاؤں کو نسبت کرنے لگ گئے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اور پھر یہ جو ٹولہ آج ظاہر ہوا ہے ممبروں پر، محراب کے اندر، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر نبیوں کی معاذ اللہ خطائیں گنواتا نظر آتا ہے، ایسا جاہل اور احمق طبقہ ہے اور امت مسلمہ کی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ ان ظالموں نے تو مصطفیٰ کریم کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی، اور ان میں سے معاذ اللہ ایک یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ کا جو فیصلہ تھا معاذ اللہ یہ غلط تھا۔ ارے جاہلو، اگر غلط تھا تو رب نے برقرار کیوں رکھا؟ رب نے باقی کیوں رکھا؟ رب نے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ تم یہ سمجھو گے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ فیصلہ مصطفیٰ کا ہے، حضور نے اپنی طرف سے فیصلہ کر دیا۔ رب نے فرمایا نہیں، فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، غنیمتوں کو کھاؤ اور دل میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔ فیصلہ مصطفیٰ کا ہے، لیکن مصطفیٰ کا خدا، مصطفیٰ کا رب فرما رہا ہے یہ حلال بھی ہے، یہ طیب بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ان کے فیصلے کو برقرار رکھتا ہے، ان کے فیصلے کی قدر فرماتا ہے، اور یہ اٹھ کر اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے معاذ اللہ حضور کے فیصلے کو غلط کہتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔